رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمنافقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات میں سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے وہ آیات کی ترتیب میں 102 نمبر کی آیت ہے. 102 جس میں پروردگار عالم نے جو بات کہی ہے اس بات کو سارے انسانوں سے نہیں کہا ہے بلکہ انسانوں سے میں یہ بات صرف ان سے کہی ہے جو اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ وہ منواتا ہے وہ سب مانتے ہیں، یعنی مومن. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو تمہاری زندگی میں، تمہاری لائف میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے عمل میں، تمہارے فیصلوں میں، ہر جگہ یہ دکھائی دے کہ تمہارے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچانا چاہتے ہو. تقوی اسی کا نام ہے. تقوی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جن چیزوں کو بار بار کہا ہے، اور ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں بار بار کوئی بات کہیں، ہمارا ٹیچر ہم سے کوئی بار بار کہے تو اس کی جو وجہیں ہیں ان میں سے 2 بڑی وجہیں ہوتی ہیں. یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے، ہمارے استاد نے بتایا ہے،
اس پہ اس بات کی طرف ہم کم توجہ دے رہے ہیں اس لیے وہ بار بار ٹوک رہا ہے، یا پھر اس لیے کہ یہ معاملات دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے اس لیے بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جن چیزوں کو بار بار پیش کیا ہے اور بار بار ادھر کھینچا ہے اور بلایا ہے، اگر عقائد کی دنیا میں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تذکرہ آخرت کا ہے، اور اگر عمل کی دنیا میں دیکھیں گے تو اس میں سب سے زیادہ جو طریقہ حیات بتایا ہے اس نے وہ ہے تقوی۔ اسی تقوی کی تشریح ہے جو پورے قرآن میں ہے، جتنے احکام ہیں، واجبات جو بیان ہوئے ہیں، جو مستحب چیزیں آئی ہیں قرآن میں، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے معصومین نے جو بتائی ہیں، یا جو حرام ہے اور جو مکروہ ہے، یہ سب اسی تقوی والی زندگی کا راستہ بتایا گیا ہے۔ میں اس لفظ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی صراحت کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کنسپٹ چینج ہو جاتے ہیں اور جب لفظوں کا مطلب ہمارے دماغوں میں کچھ اور ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لفظ سے ہم وہی سمجھ کے کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میں اس وقت اس بحث کو نہیں چھیڑوں گا، میں آپ کو کبھی کبھی سنایا بھی ہے کہ مذہب میں اس لفظ کا میسج کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارے یہاں اس لفظ کا پیغام کچھ اور بن جاتا ہے، لیکن انہی میں سے ایک چیز ہے تقوی۔ تقوی کا لفظ سن کے عام طور پر ہمارے جوانوں کے ذہن میں اور ہم سب کے دماغ میں آتا ہے تقوی یعنی زندگی چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، لائف کو انجوائے نہ کرنا۔ اگر کوئی لائف کو انجوائے کرتا دکھائی دے، پارک میں پکنک کے لیے جا رہا ہے، ہوٹلوں میں کھانا کھانے جا رہا ہے، بچوں کو فیملی کو لے کے کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، تو کبھی ایسے آدمی کو ہم نہیں کہتے بہت متقی ہے۔ ہم متقی اسے کہتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مجلس میں موجود ہے، کاروبار سے دلچسپی نہیں ہے، بچے تنگ دستی میں رہ رہے ہیں، زندگی کو چھوڑ کے، زندگی کو کنارے لگا کے جو آدمی دنیا کو چھوڑ کے زندگی بسر کرتا ہے، ہم اسے متقی کہتے ہیں۔ اور پہلے تھوڑا اور اس کا کانسیپٹ اور ایسا تھا کہ پورے معاشرے میں جو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، پھٹے چٹے، داڑھی اس لیے زرد ہو گئی ہے کہ صابن کی بچت کرنے میں صابن سے ہاتھ دھونے کے بجائے داڑھی سے صاف کیے ہیں، خوشبو نہیں لگاتے، خرچہ ہے، بدبو اللہ نے بدن میں پیدا ہی کر دی ہے پسینے میں۔ تو ایسا میلا کچیلا، میں لفظ بول رہا ہوں ممبر سے، پھٹیچر دکھائی دیتا، ارے صاحب بڑے متقی آدمی ہیں۔ مگر میں نام لیتا ہوں مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ، جنہوں نے ہندوستان میں نعرہ دیا تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اور انہوں نے تحریک چلائی اور بنایا۔ جو حضرات یہاں بزرگ ہیں انہوں نے ان کو شاید کہیں سنا بھی ہوگا، بمبئی سے اگر کچھ لوگ ہیں، آج بھی جو آج سے 50 60 70 سال کے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا داڑھی ان کی رکھوائی ہے، یہ نماز ان نے ہم کو پڑھوانا شروع کی۔ تو ایک جملہ کہتے تھے جو یہ تقوی کے بارے میں ہماری تصویر ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا لقوہ ہے۔ زندگی چھوڑ دینا، میلا کچیلا رہنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں لذتوں کو سے اپنے کو محروم کر لینا، دال میں پانی ملا کے کھانا۔ ہم اپنے بزرگوں سنتے، ارے صاحب فلاں مولوی صاحب ہمارے یہاں آتے تھے، بڑے متقی آدمی تھے، ہم نے کہا کیوں کر لے، دال بھی ملتی تھی اس میں پانی ملا کے کھاتے تھے۔ ارے بھیا، اللہ کی نعمت کو بگاڑ کے استعمال کرنا تقوی نہیں ہے، اللہ کی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا تقوی ہے۔ اللہ کی نعمت کو بیکار رکھنا تقوی نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، ان کو اللہ کے احکام کی روشنی میں استعمال کرنا ہی تقوی ہے۔ تو تقوی زندگی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، تقوی اللہ کی ہدایات کی روشنی میں
بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کی زندگی کیا ہے؟ کیا انہوں نے زندگی چھوڑ دی تھی؟ اگر انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا تھا تو دروازے سے کوئی آدمی خالی ہاتھ کیوں واپس نہیں جاتا تھا؟ اگر انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا تھا، کمانا روزی کمانا چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے جو وقت کیا تھا مدینہ منورہ میں کھجوروں کا باغ لگا کے، اس کی آمدنی 14 صدیوں پہلے 1.5 لاکھ روپیے سالانہ تھی۔ یہ کہاں سے کیا تھا انہوں نے؟ اگر انہوں نے زندگی کو چھوڑ دیا تھا اور زندگی بسانا، زندگی چلانا، تو ان کے اتنے بچے بیٹے بیٹیاں کہاں سے آئے؟ اگر زندگی کو چھوڑ دیا تھا تو پھر وہ مسند علم پہ بیٹھ کے جاہلوں کو جہالت دور کر کے علم سکھاتے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میدان جنگ میں تلوار چلاتے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ حکومت سب سے بری چیز کہلاتی ہے، وہ مسند حکومت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو علی نے زندگی چھوڑی نہیں ہے، بھرپور زندگی بسر کی ہے، مگر زندگی کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، خود کو زندگی کے اختیار میں نہیں دیا ہے۔ بس دنیا کی نعمتوں کو اللہ کے ہدایات کی روشنی میں اپنے اختیار میں رکھ کے جو خدا کی ہدایات ہیں اس کے حوالے کر کے زندگی بسر کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی نعمتیں، پیسہ، دولت، شہرت، لذت، ان کو اپنے اوپر حاکم بنا دینا، یہی تقوی کے خلاف ہے۔ ہم علی کے لیے کہتے ہیں امام المتقین، تو انہوں نے تو بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ تو تقویٰ زندگی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ زندگی بسر کرنے کا نام ہے، مگر احکام خدا کا خیال رکھے۔ اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جن لوگوں نے پڑھی، اور میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، بار بار کہتا ہوں، دیکھیے پڑھنے کا بھی ہر دنیا میں ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے۔ ایک مشکل چھوٹی سی ہے جو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم آپ جب پڑھنے کے لیے اسکول بھیجے جاتے ہیں تو جیسی ہماری ایج ہے، جتنی ہماری عقل ہے، جتنی ہماری سمجھ ہے، اسی لیول کی کتاب ہمارے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ 5 سال کا بچہ سائنس بھی پڑھتا ہے، میتھس بھی پڑھتا ہے، جیوگرافی بھی پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی ہے جو اس کی عقل اور اس کے لیول کی ہے۔ اب یہی بچہ بڑھتے بڑھتے چلا گیا MSc میں، MA میں، PhD کر رہا ہے، تو سبجیکٹ وہی ہے لیکن اب ہائی لیول کی کتاب ہے۔ تو میرے عزیزو، دین بھی اگر سیکھنا ہے تو ایک غلطی ہم محسوس کر رہے ہیں اپنی ملت میں۔ ہم جب دین سیکھنے چلے تو ہماری ایج چاہے 20 سال ہو، چاہے 30 سال ہو، چاہے 40 سال ہو، اگر ابھی تک ہم نے دین نہیں سیکھا تھا، بیسک لیول کے معلومات ہمارے پاس تھے جو مجلسوں سے آئے ہیں، اب ایک دم سے ہم سیدھے نہج البلاغہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آج کل ہم نہج البلاغہ پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ ریسرچ بھی اتنا ہمارے درمیان آ گیا، گوگل پہ انگلیاں 2 ماری اور 4 جگہ سے کچھ پڑھا کر لیں، ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ خاک ریسرچ کر رہے ہیں، جو کچھ کوڑا کباڑا پڑا ہے آپ سب اسے ریسرچ کے نام پہ سمیٹ رہے ہیں۔ پہلے اتنا علم حاصل کیجئے کہ کوڑے کی چھنی پر، کوڑے پر جو علم کے نام پہ ڈھیر ہے اس پہ ایمان اور بصیرت کی چھنی لگائیے تاکہ کوڑا آپ کے پاس نہ آئے۔ اس وقت ریسرچ کے نام پہ کوڑا سمیٹا جا رہا، جو مل گیا سب لے آئے، اور اللہ کے معلومات انڈیل دیتے ہیں ایسے کہ جیسے ہمارے بزرگ علماء نے تو یہ پڑھا ہی نہیں تھا اور یہ بہت قابل آدمی ممبر پہ آ گئے۔ ایک بلا کے اندر بلا آئی ہوئی۔ اچھا، میرا موضوع جلدی سن لیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے تحت میں جو موضوع میرا تھا 2 دن کے لیے، اور میں مسلسل محرم میں مجالس پڑھ رہا ہوں اس سال، مومن کی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات اور ان کا حل، یہ میرا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگی کا زندہ ضرورت ہے، جس پر ہمیں بات کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کی پرابلمز نہیں، مومن کی زندگی کی پرابلمز۔ انسان زندگی پرابلم، بھوک مری اور بیماری اور غربت، یہ سب چیزیں ہیں، وہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہیں، لیکن وہ پیش نظر نہیں ہیں۔ مومن کی زندگی میں کل اس کی، آج شاید اتنی وضاحت نہ ہو سکے، کل تک وضاحت ہو جائے گی۔ مومن کی زندگی کی پرابلم یہی ہے، مثلا الفاظ کا کنسپٹ چینج ہو جانا، جیسے تقویٰ زندگی کا چھوڑ دینا نہیں ہے، پابندی دین کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔
تو اب اگر پابندی دین کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے تو متقی آدمی کاروبار بھی کرے گا، متقی آدمی کروڑوں کمائے گا بھی، متقی آدمی گھر بھی اچھا بنائے گا، متقی کے پاس گاڑی بھی اچھی ہوگی۔ جب تک دنیا پر اس کا قبضہ رہے گا وہ صاحب تقویٰ بنے گا، جب دنیا کی چیزیں اس پہ قبضہ کرنے لگیں گی تو فسق و فجور کی طرف چلا جائے گا، تو ہمارا کانسیپٹ بدل جائے گا۔ اب ہمارے دماغ میں اگر تقویٰ یہی ہے کہ دین دنیا چھوڑ دو اور بیٹھ جاؤ گوشہ نشین ہو کے، تو ہم کبھی وہ نہیں بنیں گے جو ہمیں بننا چاہیے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، یعنی تمہاری ساری زندگی کے سارے کام اس طرح ہوں کہ تم پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ بس اب اس کے بعد راضی ہے تو کرو، چاہے وہ پارک میں جا کے پکنک کرنا ہو اور چاہے وہ کروڑوں کو کاروبار کرنا ہو، سب تقوی کے دائرے کے اندر رہے گا۔ تو بات میں بات نکلی، میں ایک قیمتی بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے اندر جو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے ہمارے جوانوں خاص کر کے، ایک غلطی ہم سے بہت بڑی ہو رہی اور اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی اگر 5ویں کلاس کے لیول کا بچہ ہے تو اس کو کون سی کتاب دی جاتی ہے؟ شروع کی ابتدائی کتاب، اور ایک وہی پڑھتا ہوا بچہ جب دھیرے دھیرے گیا تو اب اچلاق بن گیا کہ وہ ڈائریکٹ کتاب کا محتاج بھی نہیں رہ گیا، وہ فطرت اور طبیعت کے اندر جا کے ریسرچ کرتا اور خود کتاب لکھتا ہے۔ MSc میں دوسری کتاب ہے سائنس کی، وہ بھی ہے، اور 5th کلاس میں بھی سائنس کی کتاب ہے، وہ بھی ہے، دونوں سائنس کی کتابیں۔ اب اگر 5ویں درجے کے لائق جو بچہ ہے 10-12 سال کا، 8ویں کلاس کے لائق جو بچہ 12-14 سال کا، اسے MSc کی بک پکڑا دی جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو کہے گا کہ اس میں جو لکھا سب غلط ہے، اور یا غلط سمجھے گا اس سے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت ہم سے ایک چوک یہ ہو رہی ہے، اور جب سے یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا آیا ہے یہ بلا اور بڑھ گئی ہے۔ ہمارے پاس ہر کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا، اصول کافی کا ترجمہ ہو گیا، بحار الانوار کا ترجمہ ہو گیا، قرآن مجید کی نہ جانے کتنی تفسیریں تھیں اور ہیں، ہر بڑی کتاب کا ترجمہ ہو گیا۔ اور ہم نے بچپن سے مجلسوں میں سنا تھا اصول کافی اور خصال شیخ صدوق اور علل الشرائع اور بحار الانوار اور تفسیر صافی۔ اب جو ہمیں دین سیکھنے کا خیال پیدا ہوا تو سیدھے ہم نے چھلانگ ماری اور لے کے تفسیر صافی بیٹھ گئے اور علل الشرائع لے کے بیٹھ گئے۔ ارے ابھی میاں 5ویں کلاس کی کتاب پڑھو، یہ علل الشرائع پڑھنے کے لیے کم سے کم 15 سال حوزے میں رہو گے، محنت کرو گے، تب اس کے سمجھنے کے لائق بنو گے۔ اب جو سیدھے ہمارے نوجوان بہار اور وسائل الشیعہ اور سب پڑھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقیدے بھی بگڑتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریات بھی نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور نئی نئی روایتیں پڑھی جاتی ہیں جو قوم میں ہر سال نئے فتنے پیدا کر دیتی ہیں۔ اور اس میں ہمارے جو نوسکھیہ ذاکر ہیں جو کچھ کٹنگ پیسٹنگ سے آتے ہیں اور کچھ گوگلنگ سے آتے ہیں، اب بس آپ کو زبان اچھی بولنا آنا چاہیے، اردو بولے تو فراٹے دار جمع جم بولے اور اشعار لگائے جائیں تو پبلک سمجھنے نہ پائے، اور الفاظ ایسے بولے کہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے، خوب واہ واہ کریں گے یہ سمجھ کے کہ بہت قابل مولوی آ گیا۔ اور اگر کوئی مخلص ممبر پہ آ جائے اور ایسے بات کرے، وہ لیول زبان کا رکھے جو آپ کی سمجھ میں آئے، تو کہیے تو ہمارا جیسا ہے۔ یہ ہمارا جیسا کی بات بہت پرانی ہے، آج کی نہیں ہے۔ اب اشاروں کی باتیں بھی سمجھنا چھوڑ دیں آپ لوگوں نے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد تو میں اپنے جوانوں سے خاص کر کہنا چاہوں گا، آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھنے کا لیول طے کیجئے۔ آپ نے مجلسوں میں سن کے جتنا دین سیکھا ہے، یا سنڈے اسکول میں جتنا دین سیکھا ہے، یا تھوڑا بہت جو گوگل کر کے آپ دین سیکھ کے آئے ہیں، ایک تو گوگل کرنے میں بہت بڑا کام ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے علماء، یہ ہم کو سب کو پتا ہے کہ جب تاریخ اسلام آگے بڑھا ہے تو پہلے حکومت جو آئی اس نے حدیثوں کے لکھنے پابندی لگا دی، روایت اور حدیث نہیں لکھے جائیں گے۔ تو جب نہیں لکھے جائیں گے تو قرآن کی تفسیر جو بیان ہوئی ہے پیغمبر کے اور ہاتھوں، وہ بھی نہیں سامنے آئے گی، اور جو کچھ بھی حضور نے بیان کیا ہے وہ سب نہیں لکھا جائے گا۔ اب نہیں لکھا جائے گا تو لوگ بھول جائیں گے۔
حکومت نے ایک پالیسی بنائی کہ پہلے لکھنے پہ پابندی لگائی. اب اس کے بعد حکومت آگے بڑھی تو وہ دور بھی آیا جب پابندی لگا کے جو پانا تھا لوگ بھول گئے، روایتیں ختم ہو گئیں، حدیثیں مٹ گئیں. اب اس کے بعد حدیث سازی شروع ہوئی. ابو ہریرہ سے یہ کام شروع کرایا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، دور معاویہ میں اپنے عروج پہ پہنچ گیا، اور اب بنی عباس اور بنی امیہ بھی یہ کام ہمیشہ کراتے رہے. تو اصلی حدیثیں روایتیں بہت سی ہٹ گئیں اور فرضی مال بے انتہا آ گیا. اچھا یہ دشمنوں نے تو کیا ہی تھا، اس کے یہ بھی مسائل حیات مومن میں سے ایک مسئلہ ہے، اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اور اس وقت کی ہماری سوسائٹی کا ایک زندہ مسئلہ ہے. آفت آئی ہوئی ہے، ایک روایت پکڑے مل گئی، واٹس ایپ پہ ڈالا اور لے کے اڑ گئے. اب تو ممبروں پہ بھی قیامت آ گئی. ہمیں جوان خطیب آ کے 2-3 سال پڑھ کے انگریزی اچھی بولتے ہیں، میں انگریزی پہ تنقید نہیں کر رہا، اردو اچھی بولتے ہیں، سرائکی اچھی بولتے ہیں، اچھی خطابت کرنا جانتے ہیں، بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی روایت انہیں پڑھ مل گئی لا کے ممبر پہ لا کے اونڈیل لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جاہل تھے، انہیں خبر نہیں تھی. بزرگوں کو سب پتا تھا، مگر ان کے پاس علم اور بصیرت کی وہ اعلیٰ کوالٹی تھی کہ وہ اصلی اور نقلی کی پہچان رکھتے تھے. آپ قلعی کیا ہوا سونے کی پالش کی ہوئی مال کو اصلی سمجھ کے ڈالے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو دور وہ تھا جب پہلے روایتیں روکی گئیں کہ اصلی ختم ہو جائے، پھر نقلی مال ڈالا گیا. اچھا بنی امیہ بنی عباس نے تو کیا ہی، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں کیا ہے، وہ کیا ہے یہودیوں نے. سب کو آپ کو پتا ہے جب وہ ہار گئے اس دور کے رسول، آج تک وہی ان کی صورت وہی ہے. آج بھی ہمارے تشیع کے اندر جتنے کھیل ہو رہے ہیں، یہ جو نئے نئے نظریے پیدا کیے جائیں، علی اللہ، علی اللہ، علی حق، حق تو ہی علی، علی وارث، جو اس کے معنی دیے جا رہے ہیں، علی حق بھی ہیں، علی وارث بھی ہیں، مگر علی اللہ نہیں ہے. وہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ اللہ بنانے کے. اب تو مولا علی کے اوپر بھی مہم ختم ہو گئی. اب تو جناب اصغر اور جناب سکینہ، حضرت ابوالفضل عباس کو خدائی لیول پہ لایا جا رہا ہے. یہ مسائل کھڑے ہمارے درمیان. اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، کل بھی یہودیوں نے کیا تھا، آج بھی یہودی کر رہے ہیں. ایک ہوتا چالاک دشمن، ایک ہوتا نادان دوست. چالاک دشمن روایت گڑتا ہے طرح طرح کی. اس میں سے ایک طریقہ آج کل جو اور ہمارے اوپر بلا آئی ہوئی ہے، بھائی ہم سب پریشان مشکلات کا شکار. ابھی میں نے کہا مسائل حیات، روزی روٹی، بچوں کی شادی، تنگ دستی، بیماری، پاسپورٹ نہیں مل رہا ان ملکوں میں، مثلا پی آر نہیں ہو رہا، اور ریزیڈنٹ پرماننٹ کیا کہلاتا ہے یہاں، رہائش کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اور پھر پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے تو مدد چاہیے، اور وہاں سے دوائیں روز ایک نہیں آئے گی. یہ عمل کرو، اتنی بار یہ پڑھو، اتنے لوگوں بھیجو، تمہیں ماں کی قسم بھیج دینا. میں آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، جہاں یہ ماں کی قسم والا آئے وہیں پھاڑ کے پھینک دیجئے گا، بے ایمان ہے کوئی. ماں کی قسم اسلام میں ہوتی نہیں ہے، اسلام میں خالی اللہ کی قسم ہوتی ہے. یہ ماں کی قسم ہوتی نہیں ہے، ماں کی قسم کہیں اور کی چیز ہے. اسلام میں خالی اللہ کی قسم ہوتی ہے، اور ماں کی قسم کھلا کے کچھ ہوتا بھی نہیں. قسم کھلانا اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں قسم کھانا ایک چیز ہے، اور قسم تب کھائی جاتی جب آدمی کی بات پہ بھروسہ نہ ہو تو اس وقت آدمی قسم کھاتا ہے. اور اسلام میں صرف اور صرف اللہ کی قسم ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی ویلو ہے. تو یہ جو ایک آفت آئی ہوئی ہے، یہ عمل کرو وہ عمل کرو. آج کل ہماری بہنیں اس میں بڑی مصیبت میں شکار ہو گئی ہیں. اتنے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ جو روز مرہ کے ان کے عمل تھے وہ رک گئے ہیں، اور یہی اسی چیزوں میں لگ گئی ہیں. مولانا غلام عسکری ایک جملہ پھر دہراتا ہوں، اللہ کرے اس اردو آسان ہے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے آپ. مولانا غلام عسکری فرماتے تھے اسلام دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے. عملیات کا مطلب یہی چلا کھینچ کے بیٹھنا، 40 بار یہ اور 36 بار یہ، 114 بار یہ اور 10 بار یہ. اچھا ایک پہچان اور آپ کو بتا دیں، یہ جو گنتیاں ہم نے بنا لی، 3 بار صلوات اور 5 بار صلوات اور 12 بار صلوات اور 14 بار صلوات اور 786 بار صلوات اور 110 بار، یہ 110 اور 786 اور 5 اور 14 اور 3، یہ سب ہماری اپنی سوچ کی ایجادات ہیں. مذہب میں ان گنتیوں کا نہیں ہے کچھ معاملہ. مذہب جب گنتی اگر روایات میں واقعی ملیں گی تو آپ کو 3 بار یا 7 بار یا 70 بار دکھائی دے گا. یہ 110 114 سب ہمارے، یہ جو گنتیاں آپ کہیں گے یہ بھی
پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا. یہ جو ہم نے الفاظ کو گنتیوں سے بدل کے ایک پورا علم بنا ڈالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786. 786 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مطلب کیا ہے؟ علی کے بجائے 110. ایک علم ہے جس میں ہر حرف کو ایک گنتی دی گئی ہے، استعمال ہو حرف بنے گنتی. مثلا میں پیدا ہوا، میں جس سال پیدا ہوا وہ سال میرے نام سے نکل آئے، تو اس کا ایک علم ہے. حروف کو گنتی دی گئی، جسے ابجد، حوض، ہتی، کلمن، صافت، یہ الف سے یہ تک. اس میں ایک ہنر بنایا کہ الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، مثلا اس طرح ہے کہ 5. اب اس علم میں ان حرفوں کی ایک ایک گنتی معین ہے. تاریخ آدمی کو گنتی یاد نہیں رہ جاتی. دیکھیے آج کل کے جو وہ ٹیلی فون پہ ادھر تو کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن ٹیلی فون نمبر پہلے ایسے دیے جاتے تھے جو ٹیلی فون نمبر نام بھی بنتے تھے. جب ہمارے پاس ڈیجیٹل فون نہیں تھا تو وہ آپ ABCD یاد کر لیں. آپ امریکہ مثلا ڈائل کریں تو اتنے نمبر وہ آپ کی کسی کمپنی میں لگ جائے گا. اس طرح تھا، مجھے مثال اس وقت خیال نہیں آ رہا، لیکن یہ تھا کہ آپ کوئی نمبر بھی ہوتا تھا اور اس نمبروں کو جب ABCD جوڑتے تو کوئی لفظ بھی بن جاتا تھا. تو آدمی نمبر یاد نہیں رکھ پاتا، نام یاد رکھ پاتا ہے. اس لیے یہ علم ایجاد کیا گیا. اب میں پیدا ہوا، مثلا میری پیدائش ہے 1376 ہجری. میرے بزرگوں نے میرا نام، تاریخی نام رکھا سید امین اختر. اگر اس سید امین اختر کے حروف جو قانون ہے اس کا، اس سے نکالیں گے تو 1376 ہجری بنے گا، 1376 بنے گا. تاریخ جو اردو ادب میں ایک چیز ہے کہ، اور فارسی میں بھی ہے، کہ جب آدمی کی موت ہو جائے تو نظم کہی جاتی ہے. اس میں بھی ایک مصرع تاریخ ہوتا ہے. صفی حیدر گئے خلد میں، مثال کے طور پر. اب اس کے سب حروف کو جوڑیں گے تو صفی حیدر کی موت کی تاریخ نکل آئے گی. میں اس علم کا ماہر نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ صفی حیدر گئے خلد میں کہ گنتی کتنی بنتی ہے. ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے کی ہو، وہ کسی اور صفی حیدر تاریخ بن جائے. تو یہ جو علم الاعداد ہے، میں آپ کو بہت مسائل ہیں جن سے ہم ٹکرا رہے ہیں. کانسیپٹ کچھ ہے ہمارا کچھ. اب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گنتی کی نکال لی. بے کے 2 اور سین کے 60 اور میم کے 30 کے 40، مجھے یاد نہیں رہ جاتا. اور کل جلا کے 786. بسم اللہ بجائے 786 لکھنے لگے. بھیا اللہ نے جو بسم اللہ میں اثر رکھا ہے وہ 786 میں نہیں آنے والا. اسی طرح سے 110 علی کی جگہ 92، 110. یہی ہم نے گنتیاں یہاں سے نکالی اور 3 اور 5 اور 12 اور 14 کو پکڑ لیا. 14 معصوم ہیں، مگر اب 14 بار پڑھنے کا کوئی حکم شریعت نے دیا ہو تو بتائیے. 5 معصوم ہیں، ہم نے اپنے دماغوں سے گھڑنا شروع کر دیا. تو یہ جو واٹس ایپ اس طرح کے آتے ہیں کہ 3 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیے، اور درود شریف کا لفظ جیسی آئے سمجھ جائیے کسی غیر شریف نے بھیجا ہے. ہمارا کلچر نہیں ہے یہ. میں سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں اپنے میں گروپ میں چھپ کے رہتا ہوں. میں زیدی سید ہوں، یعنی عابدی، یعنی سجادی، یعنی سید سجاد کی نسل سے. کوشش کرتا ہوں. امام کا نام لیا، چلیے صلوات بھیجیے. ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. وہ ہمارے امام اولاد ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرف ہے. تو ہمارا امت سے کہا گیا ہے کہ ان کی طرف یہ جڑے ہیں تو ان کا احترام ہے، اس لیے ان کا احترام کرو. لیکن مجھے اس پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں. میں تو اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو دیکھوں، بلکہ مجھے تو اور سر جھکا لینا چاہیے کہ ان کی اولاد ہو کے ان سے خراب ہوں جو ان کی اولاد نہیں ہے. اگر میں ان کی اولاد ہوں، میں داڑھی مونڈتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میری عورتیں، میرے گھر کی عورتیں بے حجاب ٹہلتی ہیں، تو پھر مجھے سر جھکا کے ڈوب مرنا چاہیے کہ میں سید ہو کے بدماشیاں کر رہا ہوں اور یہ غیر سید ہو کے مجھ سے اچھا ہے. تو اس میں اکڑنے کوئی بات نہیں ہے. یہاں سعادت کرام بیٹھی نہ ہوں گے، لیکن بھجوا دیجئے کہ میری تحریر گفتگو. سید سے سید ہی لڑ سکتا، آپ نہ لڑا کیجئے. آپ لڑیے گا تھوڑا ڈر ہے کہ گڑبڑ ہو جائے. رسول اللہ کہتے بھیا ہماری اولاد ہے اس لیے احترام کرو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو
یہ بھی ایک ہماری مصیبت ہے. آج کل واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے, یہ پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, اور دوڑے چلے جا رہے ہیں. اسلام دین عمل ہے, دین عملیات نہیں ہے. یہ کرو تو اتنا, اور یہ اس میں جو گنتیوں والے باتیں آ رہی ہیں یہ سب گڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک پہچانے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے گروپ میں, ایسے واٹس ایپ میں بتا رہا تھا کہ میں گروپس میں رہتا ہوں, اکثر لوگوں کا میرا نمبر نہیں, میں چپکے سے ممبر بن جاتا ہوں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. خوب گالیاں دیتے ہیں مجھے, کوئی اچھی بات بتاتا ہوں ان کو ٹوکتا ہوں کسی بات, اس کو نکال دو, اور یہ وہ ہے, اور وہ ہے. دو ہی چیزیں کہی جاتی ہیں, یا تو ادھر سے وہابی ایک ایجنٹ ہے, اور وہ MI6 کا ایجنٹ ہے. دو تمغے ملا کرتے ہیں ہمیشہ. آپ حق کی بات کہیے گا تو آپ پہ الزام تو لگیں گے, لیکن میں چھپ کے رہتا ہوں گروپس میں تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا کیا دشمن چلا رہا ہے, اور دیکھ سکوں کہ ہماری قوم میں اس کا مقابلہ کرنے کی اتنی طاقت ہے, اور جو مدد ہو سکے مدد کر سکوں. چوتھے امام کی سیرت میں ایک چیز یہ سب ائمہ میں مجھے چوتھے امام سیرت پڑھنے کو ملا کہ حج میں قافلے میں ایسے جاتے تھے حج کرنے جس میں پہچانے نہ جائیں. کچھ خدمت کرتے تھے ہر طرح کی, سب کچھ, جیسے خدام ہوتے ہیں زوار کے بعد جوتے سیدھے کرنا ہو, برتن دھونا, ہر طرح کی خدمت کرنا. کہیں پہچان لیا, 8ویں امام کی سیرت میں بھی ہے, چوتھے اور سارے امام کی سیرت میں ہے. تو کہا مولا آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کہا اس لیے کہ اگر میں پہچانا جاؤں جس گروپ میں جاؤں گا تو لوگ مجھے خدمت نہیں کرنے دیں گے, اس لیے میں چھپ کے جاتا ہوں تاکہ خدمت کر سکوں. تو میں گروپس میں چھپ کے رہتا ہوں, میرا نمبر سب کے پاس نہیں ہے. تو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میسیجز بھی دعاؤں کے اور آیتوں کے اور اعمال کے اور گنتیوں کے بھیجے جاتے ہیں جس میں پیغمبر کے اسم گرامی کے بعد جو صلوات ہوتی اس میں آل کا تذکرہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے آپ؟ وہ بھی اٹھا کے بھیج رہا. بھائی یہ دیکھ لیا کہ اس سے کیا ملنے والا ہے. اس میسج سے یہ ہارٹ اٹیک, ہارٹ پیشنٹ ہو یہ والا عمل کرو. اچھا بابا لوگ جیسے یہاں برطانیہ میں اردو کے اخبار جتنے نکلتے ہیں اس میں خبریں کم ہوتی ہیں, باباؤں کے اشتہار زیادہ ہوتے ہیں. اور ہر وہ چیز جس کی بیماری کا علاج ماڈرن سائنس کے پاس نہیں ہے اسی کا یہ بے ایمان علاج کر رہے ہیں. اور پھر اس میں وہ گھریلو مسائل جو ہر گھر میں موجود ہیں, اللہ ان سے ہمیں نجات دے, ساس بہو کے جھگڑے, اور کسی نے کچھ کر دیا ہے, اور بندش ہے, یہ سب غیر اسلامی باتیں. نہ کوئی بندش ہے نہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ کسی نے کچھ کر دیا اتنا بڑا گناہ ہے, جیسے کسی نے کچھ کر دیا شروع ہوتا ہے ویسے کسی نہ کسی مومن یا مومنہ کے لیے بدگمانی آتی فلاں نے کیا ہے, اور یہ سوء ظن ہوتا ہے پیدا, اور یہ حرام ہے. اور کینہ پیدا ہوتا ہے, بلا وجہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے بہنوں میں بہت زیادہ. ایسے اس کمیونٹی میں ہمارے بھائی بھی اس میں کم نہیں ہیں. بہت سی چیزیں ہماری بہنوں کی طرح ہمارے بھائی بھی زنانے ٹائپ کے سوالات کرتے ہیں. مولانا اتنے دن سے کوشش کر رہے ہیں, کوئی بندش لگ گئی. ارے بندش آپ کے عمل کی ہے, اور کسی میں دم نہیں ہے کہ میرے آگے بندش لگا دے. اللہ نے عادل ہے, وہ کوئی ایسا اسلحہ ہمارے خلاف استعمال کیا جائے جس کا توڑ ہمارے پاس نہ ہو, کرنے والا نہیں ہے. یہ بندش اندش کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, فیصلوں کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر طرف پریشانیوں کا شکار اس لیے ہیں کہ ہمارا شعور اور ہماری بصیرت کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہے. اب آپ بہت دیر سے چپ بیٹھے, میں بہت دیر سے بول رہا ہوں, ڈیوٹی چینج ہونا چاہیے. مسائل حیات مومن کے عنوان سے میری گفتگو تھی. اس میں سے جو لیٹسٹ ماڈرن چیزیں ان میں جن میں ہم کو الجھایا جا رہا, میں ایک بہت قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. روزانہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے جب ہار گئے اسلام سے تو مسلمان بنے, اور جتنی ان کے یہاں خرافات تھی ان کے کتابوں میں, اصلی کتاب تو ان کی ختم ہو گئی تھی, توریت تھی نہیں, نہ ہے, گڑھی ہوئی تھی سب. جتنی خرافات تھی نبیوں کے لیے, وہ قصے جو ایک عام شریف انسان کی زندگی میں نہیں, انہی خرافات میں سے کچھ چیزیں اسی ڈیزائن کی بخاری میں بھی آ گئی رسول اللہ کے لیے, جناب داؤد کے لیے. ہمارے ہاں ایک ملون ہے, نام کا شیعہ ہے, وہ ان خرافات کو بیس بنا کے پیغمبر کی اہانت کے اوپر فلم بنا رہا ہے زوجہ رسول پہ. تو خرافات بھری ہے ہمارے ہاں روایتوں میں. آپ اگر واٹس ایپ سے کوئی امام کے نام کی چیز پڑھے مل گئی تو پھٹ سے آنکھیں بند کر کے امام کی روایت مان کے, رسول کی روایت مان کے اسے لے کے چل پڑتے ہیں. لیکن سب سے پہلا کام تو یہ دیکھنے کا ہوتا ہے کہ یہ روایت اصلی ہے کہ گڑھی ہوئی ہے. میں نے بتایا یہودیوں نے بھی گڑھا ہے
اور بنی عباس اور بنی امیہ نے بھی گڑھا ہے. اس کے بعد دشمن جو چالاک تھا اس نے بھی گڑھا, اور جو بیوقوف دوست تھا اس نے بھی گڑھا. اہل بیت کے فضائل کے نام پر بعض قصے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کامن سینس سے بھی نیچے ہوتے ہیں, بالکل جادوگروں ٹائپ والے. وہ سب نادان دوستوں نے گڑھے, اپنے خیال میں انہوں نے اہل بیت کے فضائل بڑھانا چاہے, گڑھ کے بیان کر دیے. اور ہمارے درمیان وہ بڑے زبردست معجزوں کے نام پہ بیان ہوتے ہیں. یہ سب ہمارے مسائل ہیں, ان کانسیپٹس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. روایات میں سب سے پہلی چیز یہ چیک کرنے کی ہے کہ امام کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں ہے, معصوم کا ارشاد ہے کہ نہیں. اور اس کے لیے کیسے چیک ہوگا؟ خالی نام لکھنے سے نہیں. آج بہار الانوار میں علامہ مجلسی سے ہم تک آیا, علامہ مجلسی نے کے زمانے میں کتاب چھپ گئی, یہ پکا ہے. اگرچہ اب ایک بےمانی اور ہو رہی کہ ہر بار جب کتاب چھپتی ہے تو کچھ چیزیں ہٹا دی جاتی, کچھ چیزیں بڑھا دی جاتی. یہ بھی کھیل ہو رہا. واٹس ایپ پہ تو یہ بھی کھیل ہو رہا ہے کہ بہار الانوار 120 جلدوں کتاب ہے, جلد نمبر 73 لکھ دیا. آپ نہ زندگی بھر ڈھونڈنے جائیں گے نہ کچھ, اسی بھروسہ کر لیں گے. اور فرضی کتابوں کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں. میں سب اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, ہوشیار رہیں. اگر وہ کلاس 5 لیول کے ہیں اور پہنچ گئے ایم ایس سی اور ایم اے لیول میں, تو ان کو پھر اتنا ہی لیول اپنا بڑھانا چاہیے. سب سے پہلی بات, امام کے نام سے کوئی چیز معصوم کے نام سے آئی ہے تو پہلے چیک کرو کہ امام اور معصوم نے کہا کہ نہیں. امام کے دور میں ہم تو تھے نہیں. علامہ مجلسی تک پہنچی, وہاں سے کتاب چھپ کے میرے پاس آ گئی. اصول کافی تک پہنچی, وہاں چھپ کے میرے پاس آ گئی. مگر وہاں امام کے دور سے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 150 سال 200 سال جو ان کتابوں کے لکھنے کے 300 سال. شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جو عصر غیبت کے اختتامی حصے میں 260 ہجری اس کے بالکل ملے ہوئے, پھر اس کے بعد کلینی اور یہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے چلے جائیں, وہ بھی دور غیبت کے ہیں. چلے آئیے آخر میں سینکڑوں سال کے بعد علامہ مجلسی. تو اب ان کتاب میں جہاں روایت آئی, اس کتاب لکھنے والے اور امام کے بیچ میں کیسے تک پہنچ گیا؟ میں کہوں رسول اللہ نے کہا تو آپ کہیں گے آپ سے رسول اللہ نے کہا نہیں. پھر کس سے کہا؟ میں نے کہا مجھے فلاں نے بتایا. انہوں نے فلاں فلاں یہاں تک کہ رسول اللہ. تو یہ بیچ میں ایک سلسلہ ہوتا ہے بات پہنچانے کا, جس کو کہتے ہیں راوی, روایت. پیغمبر نے کہا ہے, امام نے کہا ہے, یہ جاننے کے لیے ان سارے راویوں کو ایک ایک کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ جھوٹا تھا کہ سچا تھا, یہ مومن تھا کہ بے ایمان تھا, یہ منافق تھا کہ ایماندار تھا, اس کا حافظہ کمزور تھا یا مضبوط تھا, یہ بھول جاتا تھا یا نہیں بھولتا تھا, یہ گڑھتا تھا کہ نہیں گڑھتا تھا. جب اتنی ریسرچ ان سارے راویوں میں ہر ایک پہ کر لیں گے تب اس لائق ہوں گے کہ ایک روایت کو مانے کہ ان کی بات ہے. یہ ہے اجتہاد کا ایک پارٹ, اس کو کہتے ہیں علم رجال. ہمیں ایک شادی کرنا ہوتی ہے, ایک داماد کے بارے میں پتہ چلانا ہوتا کیسا ہے, تو پسینے آ جاتے ہیں. 14 صدیوں میں سینکڑوں راوی کی فہرست میں ہزاروں راویوں کی تعداد ہے. ان کا سب کا شجرہ, خاندان, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا برتاؤ, سچ بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, بے ایمان تھے, بکاؤ مال تھا یا مضبوط تھے, حافظہ اچھا تھا یا بدل دی امام کی بات, امام نے کچھ کہا انہوں نے امام کے نام کچھ بیان کر دیا. جب سب چیک ہو جائے گا تب مانیں گے امام کا ارشاد ہے. اب اس کے بعد اس کے سمجھنے کی باری آئے گی, تو خالی ٹرانسلیشن سے سمجھ میں نہیں آ جائے گا. بات کس ماحول میں کہی گئی, کن حالات میں کہی گئی, کیا وقت تھا, جب وہ ارد گرد کی ساری باتیں سمجھی جائیں گی تب اس بات کو سمجھا جا سکے گا. لہذا خالی ایک روایت کا ترجمہ پڑھ کے واٹس ایپ سے دلیلیں ہم نہ دیں. اور سیدھے مطالعے کے لیے میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا, اپنے جوانوں کی سکھانا چاہتا تھا نہج البلاغہ, سیدھے ابھی آپ پڑھنے لائق نہیں ہیں, معاف کیجئے گا. آپ اصول کافی سیدھے پڑھنے لائق نہیں, میں اس لائق نہیں ہوں. پہلے مجھے وہ سیڑھیاں چڑھنا چاہیے, اوپر تک جانا چاہیے. نہج البلاغہ سمجھ کے شہید مطہری نے لکھا, پہلے اس کو پڑھو. ناصر مکارم شیرازی نے جو قرآن سمجھ کے پڑھا ہے لکھا, پہلے اس کو پڑھو, اور پھر تم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو. ٹرانسلیشن تو میرے جیسے کسی کم علم آدمی نے کیا ہے, اس میں تو 1000 غلطیاں ہوں گی. آپ کی کون سی ریسرچ ہے؟ آپ کی عربی اتنی ہے ہی نہیں کہ دور رسول کو سمجھ سکے. ہم مدرسوں میں 8-8 10 سال 12 سال ہم پرانا لٹریچر صدیوں کا پڑھاتے ہیں, پیغمبر کے دور سے آج تک کا, پھر بھی ہم میں 100 میں 2-4 ایسے نکل پاتے ہیں جو اس لائق ہوتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ اور قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں.
آپ 2 لفظ خالی ٹویٹر پہ گوگل پہ گئے اور وہ عربی کا کوئی کورس کر لیا 6 مہینے 3 مہینے کا اور دعوے دار ہو گئے کہ مجھے عربی آتی ہے. ہمارے ہاں تو عجیب و غریب حال, ہماری بے خبری کا حال ہی. ہم نے کہا آپ کا بچہ کیا پڑھتا؟ کہنے لگے ہمارا بچہ انگریزی اور یہ سب پڑھا, عربی بھی اس کو آتی ہے. ہم نے کہا کیسے پتہ چلا؟ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. بھائی عربی نہیں آتی ہے, بغیر سمجھے زیر زبر لگی ہوئی عربی کا پڑھنا یہ تلاوت ہے, قرات نہیں ہے. تلاوت یعنی خالی دہرانا, قرات یعنی سمجھنا. یہ جو زیر زبر لگی آپ کو عربی ملتی ہے, یہ زیر زبر کوئی پڑھا لکھا لگاتا, اصلی عربی زیر لگا نہیں ہوتا. تو میں نے 2 چیزوں پر اس وقت حملہ کیا ہے. جو ہماری پرابلمس اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نیچے کے کلاسز کو چھوڑ کے ہائی لیول پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری عقل پھر اس کو کیچ نہیں کر پاتی اور ہم بگڑ جاتے ہیں. میں جوانوں سے کہوں گا, ہر فیلڈ میں, ہر سبجیکٹ میں جو دین کا ہے, عقائد, اخلاق, احکام, سیرت, تاریخ, آداب زندگی, تفسیر, علوم قرآن, رجال, درایت, 18-20 علوم ہیں جو دین کے سیکھنے سے جڑے ہیں. ان میں پہلے چھوٹی لیول کی ہلکی کتابیں پڑھ کے دھیرے دھیرے اپنا علم بڑھاؤ, تب جانا علل الشرائع پہ اور تب جانا بحار الانوار پہ. ہم سیدھے وہیں پہنچے جا رہے ہیں, لہذا ہم سمجھنے سے دور ہو گئے ہیں اور اتنا دور ہو گئے کہ اب صلوات بھیجنے بھی ڈرنے لگے. ہمارے ڈر کے ٹائمر بھی لگا کے بیٹھا ہوں کہ اگر 1 منٹ زیادہ ہو گیا تو پھر 70 کوڑے لگیں گے. فی الحال 1 صلوات بھیج دیے. نہیں, آپ لوگ مولوی کو بھی ڈیجیٹلائز کیے دیتے ہیں کہ بس ڈیجٹ پہ چلے. ارے بھائی آدمی بول رہا ہے, بولتے بولتے اسپیڈ میں جب گاڑی چلتی ہے تو بریک لگاتے لگاتے بھی تھوڑا آگے نکل جاتی ہے. ابھی ہماری گاڑی اتنی نہیں ہوئی, ہم تو اس دور کے ہیں جب دور سے دکھائی دیتا تھا ہمارے ڈرائیور کو کہ آگے گائے آ رہی تو یہیں سے ہوا بھرنا شروع کر دیتا تھا بریک میں کہ وہاں جا کے لگ جائے. کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگا. تو ہم بھی اسی دور کے ہیں, مارتے تو ہیں, ایکسیلیٹر آگے چلی جاتی ہے. خیر آپ ڈیجیٹل ٹائپ کے ہیں تو 1 صلوات بھیج کے کنٹرول کیجئے. میں نے خود ایمبیسڈر کار چلائی ہے, ہمیں پتا تھا کہ وہ پریشر میں جو ہمارا آئل بھرا ہوا اس میں کہیں سوراخ ہے, بھر گئی تو بھر گئی اور نہیں بھری تو اللہ مالک. تو وہی حال ہمارا بھی ہے, آپ کا بھی دین کے معاملے میں وہی حال ہے. ہم سب وہی ہے کہ بریک لگاتے لگاتے کبھی گاڑی رک گئی, حرام سے بچ گئے, اور کبھی نہیں لگی تو اس پار پہنچ گئے. خیر تو میں بعد میں دوسری بات جو اسی درمیان میں نے کہی ہے واٹس ایپ, ایک تو پڑھنے کی عادت ہماری صحیح ہونا چاہیے, طریقہ تعلیم مطالعے کا صحیح ہے. ایک دوسری یہ واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا پہ جو اعمال چلے آ رہے ہیں, ابھی 2-3 سال کے اندر میں نے 2 چیزیں محسوس کی. ایک, اعمال کی بھیڑ لگ گئی, اور مدرسوں کے نام سے اعمال ساز مدرسے بن گئے جو روز ایک نیا عمل بیچتے ہیں. اور ہمارے ذاکروں میں بھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے جن کا ایک ہی کام ہے باباؤں کی طرح یہ دیکھنا کہ اس کمیونٹی میں کیا پریشانی زیادہ ہے اور اس پریشانی کو تاڑو اور اس کے عمل بنا بنا کے بیچنا شروع کر دو. نقلی مال کو پہچانیے, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس وقت نقلی مال کی سپلائی بہت ہے اور دین کے نام پر دین کو مٹانے کے لیے انتہائی زیادہ نقلی مال سپلائی ہو رہا. کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ دعاؤں اور اعمال کی بھیڑ لگی. ایک چیز 2-3 سال سے اور سامنے آئی, طب معصومین کے نام پہ روایات ہیں, بتایا ہے معصومین نے, لیکن ہمارے اکثر تمام علماء کہتے ہیں کہ جو طب معصومین کی نام سے روایتیں ہیں ان میں سے اکثر سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں. ایک سن لیں, بہت مشہور ہے, بچپن سے سنتے آئے ہم نے بعد میں پڑھا, پہلے سنا. کوئی شہر ہوتا تھا بکہ, اب کہیں بکہ ہے نہیں شاید, اکا, مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں. کوئی شہر اکا ہوتا تھا, ڈھونڈ لوں گا گوگل میں, کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. اکے کے بزنس مین تھے, مکے میں پیاز لائے تھے, بک نہیں رہی تھی. سنا ہے بچپن سے ہم نے مجلسوں میں سنا ہے. تو ان کا یار مال بک نہیں رہا, کیا کریں, ان کا ملا کا سہارا لو. کالی مرغی اور کالی بھیڑ اور کالی بکری کی کتنی سپلائی ہے. کوا کوئی مصرف نہیں, ملا کی مدد سے کوے بھی. ملا من کو نہیں کر رہا ہوں, یہاں ہمارے جیسے ملا, یہاں آپ ملا اپنے وہ آپ کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, البتہ وہ بھی کہیں کہیں گڑنے والا کام کر جاتے ہیں. پیاز بک نہیں رہا تھا, بزنس مین آیا, اس نے کچھ ٹپ دی اور کہا یار کچھ چلا دو ان کا ٹھیک. ان کا قال رسول اللہ,
من اکلا بسلا بکا اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. بل یہ لوٹ مچ گئی, ہو گیا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بگاڑا گیا. احمق دوستوں نے بھی کیا, چالاک دشمنوں نے بھی کیا, دونوں کام ہوئے ہیں. ان میں سے ہمیں ڈھونڈنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا ایک تو عملیات پہ ڈالا گیا امام صادق کے نام سے, اور امام اس امام کے نام سے, اس امام کے نام سے, اس امام کے نام سے ایک عمل آتا. دوسرے اب دوائیں آ رہی ہیں. ہر بیماری کا علاج دعا سے اور دوا سے. اور دوا کون؟ وہی جو بغیر ریسرچ والی, فلاں روایت میں لکھا ہوا لیسن میں یہ نکل آئے گا, اور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, مجھ سے انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ تجربے کی چیزیں ہیں جو نسلوں میں تجربہ کر کے پتہ چلتا ہے. اسی کو ہربل کیا کہتے ہیں, ہربل میڈیسن کا ایک شعبہ ہے جسے پہلے ہم لوگ یونانی, طب یونانی اور انڈیا میں ویدک, لیکن وہ آسمان سے ان کے پاس خبر نہیں آتی تھی, وہ نسلوں میں تجربہ کر کے پتہ چلتا تھا اس بیماری کا علاج. اب یہاں ائمہ کے نام پہ بیماریوں کے علاج بٹ رہے ہیں, آج کل عمل بٹ رہے ہیں. میں ایک بہت توجہ آپ کی چاہتا ہوں, بہت قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کرے آپ سے کہہ سکوں. یہ خطرات ہیں جو ہمیں, مسائل ہیں جو دیندار سوسائٹی کو درپیش ہیں. یہ بتائیے میرے لڑکی کا معاملہ بگڑا ہوا ہے, طلاق کا ڈر ہے, اور آئے اب عمل کے فلاں عمل کرو یہ صحیح ہو جائے گا, فلاں عمل کرو تمہیں جاب بچ جائے گی, فلاں عمل کرو پاسپورٹ بن جائے گا. ہم سب کرتے چلے گئے, آپ کے درمیان بہت ہے یہ. اس کے بعد ادھر یہ بیماری یہ کھاؤ, وہ بیماری وہ کھاؤ. آج کل ہمارے پاس فری کنسلٹیشن 2 ہی جگہ پہ ہے, یا مذہب کے معاملے میں بغیر فیس کے ہم سے پہلے 10 آدمی بتا دیں گے کیا کرو, اور ڈاکٹر سے پہلے 10 آدمی بتاتے شوگر کا علاج کیا. ہم ذرا لنگڑائے, آپ کی محبت ہے, لنگڑا کے چلے, ہمارے پر نسخوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. کوئی بتا رہا یہ تیل لگاؤ, کوئی بتا رہا یہ گھاس کھاؤ, کوئی رہا یہ ٹھیک ہو جائے گا. محبت ہے آپ کی, لیکن یہ 2 کام ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ روایات دواؤں والی ہیں, اور جو دواؤں والی بتا کے بھیجی جاتی ہیں, بہت توجہ دیں. آپ تو بات عرض کروں, ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. میرے بھائی میری بہنیں, بڑے چالاک دشمن ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. ہم نے روز کوئی دعا کوئی عمل کیا, کیوں؟ فلاں امام نے بتایا, فلاں امام نے بتایا. ہم نے یہ دوا کھائی, وہ دوا کھائی, وہ دوا کھائی, امام نے بتایا, امام نے بتایا, امام نے بتایا. اور ہم تک کیسے پہنچا تھا؟ کسی نیم ملا نے, کسی بلیانی نے, کسی خواب نے, کسی واٹس ایپ نے ہم تک پہنچایا تھا. اب جو روز کر کر کے کچھ نہ پایا تو ہمارا اعتماد اٹھنے لگا کہ نہ اس سورے میں کوئی اثر ہے, نہ اس آیت میں, اور نہ اس دوا میں ہے, نہ اس بوٹی میں. یہ اعتماد جو اٹھ رہا ہے میرا کاہے سے اٹھ رہا ہے؟ اس بھیجنے والے سے, یا اس امام سے جس کے نام سے میرے پاس آیا ہے, اس اللہ سے جس کے نام سے بھیجا گیا. یہ دشمن کی بہت بڑی چالاکی ہے. ہم بھیجنے والے سے ہمارا اعتماد نہیں گھٹتا, ہمارا اعتماد گھٹتا ہے نبی سے, رسول سے, امام سے جن کے نام سے بات آتی. یہ دشمن کی چالیں ہیں. ہمارا اعتماد چھیننے کے لیے ہمارے درمیان ایسی چیزیں بھیج رہا ہے تاکہ دھیرے دھیرے سوسائٹی اللہ پہ اعتماد کھو دے, نبی اعتماد کھو دے, علی پہ اعتماد کھو دے. ہوشیار ہو کے زندگی بسر کرو. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد علیہ وسلم. بس میرے عزیزو, وقت ختم ہو گیا. باقی باتیں جو اسی متفرق کل بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا. جو آیت پڑھی تھی میں نے اس کا ترجمہ کر دوں کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے, اللہ کے عذاب سے, ناراضگی سے بچ کے زندگی بسر کرو. اللہ کی ناراضگی کا فرسٹ اسٹیج ہے واجب کا چھوڑنا اور حرام کا کرنا. ان 2 سے بچ کے چلو, اور پھر اس کے بعد سے تقوی اختیار نہ کرو, حق کا تقاتے, ویسے تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وہ کل آپ کی خدمت میں معصوم کے ارشاد کی روشنی میں بتا دوں گا کہ تقوی کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ زندگی ایسے بسر کرو کہ تقوی کا حق ادا کرو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے, مرنا تو مسلمان مرنا. یعنی مومن اور مسلم کی زندگی کی پرابلمس میں سے ایک مسئلہ, ایک ایشو, ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ کیسے حق کے تقوی ادا کر کے جئیں اور کیسے مسلمان مریں. اللہ کا کہنا مسلمان مرنا, اس کا مطلب مسلمان جینا گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی مسلمان مرے. خالی مسلمان ہیں ہم تو مسلمان مریں گے اس کی گارنٹی نہیں. یہ وقت بالکل نہیں رہا, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. اور یہ کہ ہم زندگی
ایسے بسر کریں کہ جو اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور موت ہو تو اسلام کی موت ہو۔ یہی کربلا والوں کا ہدف تھا۔ حسین جب کربلا کے لیے نکلے تھے مدینے سے تو یہی کہتے ہوئے نکلے تھے کہ مجھے دانا کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو قربانی دینا پڑے گی دیں گے، چاہے وہ بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا ہو، چاہے گود کے پالوں کو لے جا کے میدان جنگ میں پیش کر کے ان کے بہتے ہوئے خون کو دیکھنا ہو، چاہے 6 مہینے کے لال کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لانا ہو، چاہے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالنا ہو، چاہے بیٹے جیسے بھائی کے سرہانے بیٹھ کے آنکھوں سے تیر و خون پوچھ کے اور زیارت کرا کے لاش کو دریا کنارے چھوڑ کے آنا پڑے، سب کریں گے مگر دین کو مٹنا نہ دیں گے۔ اور صرف شہادت نہیں، اس کے بعد اس سے دشوار قربانیاں، گلا کٹا کے ان کے لیے سونا آسان تھا، لیکن سروں سے چادریں چھینی جائیں اور ننگے سر ان کو پھرائے جائے، یہ ان سے مشکل کام تھا۔ گلا کٹنے میں ایک بار گلا کٹا اور اس کے بعد شہادت کا شرف پا کے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ڈوب گئے، مگر گلے میں رسن باندھ کے کربلا سے کوفے و کوفے سے شام تک کا سفر بڑا دشوار کام تھا۔ لٹا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا، ننھی سی ایک بچی، ایک ہاتھ گلے پہ ایک ہاتھ چہرے پہ، کیا ہوا؟ سر سے چادر چھن گئی، حیا مجبور کر رہی ہے چہرے پہ ہاتھ رکھے، گلے پہ کیوں؟ کہ ایک ہی رسن میں سب بندے ہیں، پھوپھیوں کے بازو ہیں، میں چھوٹی سی ہوں، رسی کھچ کھچ کے بیبیاں یا تو اتنا جھک کے چلیں جیسے رکوع ہوتا ہے تب سکینہ کو گلے میں راحت ملے، اور اگر وہ ذرا سے کمر سیدھی کریں تو ان کے گلے کی رسی کھچتی ہے۔ زخمی ہو گیا ہے گلا، توق سے سید سجاد کا گلا زخمی تھا، مدینے تک یہ زخم باقی تھا، تو ننھی سے بچی کے جسم زخم تھے، چہرے پر تماچوں کے نشان، سینہ اس لیے زخمی کہ کربلا جب قافلہ چلا تھا تو ظالم نے ماں کی گود سے چھین کے اس خبر پا کہ حسین سینے پہ سلاتے تھے، ننگی پیٹھ پہ لٹا کے باندھ دیا تھا، کانوں سے گوشوارے چھنے، لو زخمی، رخسار نیلگوں، سینہ زخمی، پشت پر تازیانے، ننھی بچی کی پشت کہاں ہے؟ ظالم تازیانے مارتا ہے تو پورے وجود پہ تازیانے پڑتے۔ اور اس کے بعد شام کے زندان کی زندگی جس میں پھوپھی کو بیٹھے نماز پڑھتے دیکھ کے جاننے والا بھتیجا بتانے کے لیے پوچھتا ہے، پھوپھی اماں یہ کیوں بیٹھ کے کیوں؟ کہ بیٹا اتنا کانا پانی کم آتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اسیر جو چھوٹ کے مدینے چلے گئے انہیں پانی ملا ہے، چاہے پی پائے ہو چاہے نہیں، مگر جو قید خانے میں چلے گئے ان کو جی بھر کے کبھی پانی نہیں ملا۔ حسین کی وہ بچی سناٹے میں، رات کے سناٹے میں جب اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ایک مرتبہ زندان شام سے بیبیوں کے رونے کی آواز اٹھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اتنی بے چینی بڑی آواز میں کہ آواز قصر یزید تک پہنچ گئی۔ یزید اپنے قصر میں جاگ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں۔ میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے میرے بچوں کو کیوں مار ڈالا؟ ایسے ہی موقع ہے، آواز آئی، بے چین آوازیں آئیں، یزید مجبور ہوا کہ جا کے دیکھو کیا ہوا ہے۔ زندان کے پاس یزید کا بھیجا ہوا گماشتہ آیا، نگران سے بلایا، کیا ہوا ہے؟ کیوں یہ رو رہی ہیں بیویاں اتنی زور زور سے؟ اس نے سید سجاد کو بلایا، کہا تم روتے ہو لیکن اس وقت جس بے چینی سے تو تمہارے اہل حرم رو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ ننھی سکینہ زندان شام کی تاریکی میں زمین پر سو رہی تھی، خواب میں بابا کو دیکھا، اندھیرے میں گوشے گوشے میں جاتی ہے، میرے بابا کدھر ہے، میرے بابا کدھر ہے، مجھے بابا سے ملا دو۔ اس کی بے چینی میں بیبیاں رو رہی، یزید کو خبر پہنچی، بابا سے ملنے کا انتظام کیسے ہوا؟ کٹا ہوا سر بھیج دیا، زندان میں سر پہنچا، بچی نے دوڑ کے گود میں لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا ابھی تو تم مجھے اپنے سینے پہ سلا رہے تھے، بابا ابھی تو پیار کر رہے تھے، بابا ارے تمہیں کس نے مار ڈالا؟
اللہ تمہارا گلا کس نے کاٹا ہے، تمہارا سر کس نے جدا کر دیا؟ بچی روتے روتے چپ ہوئی۔ سید سجاد سے نے کہا بھیا بیٹا بڑھ کے بہن سے اپنے باپ کا سر لے لو۔ سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھال کے چلے، آہستہ سے بہن کا سر لیا، ایک مرتبہ صاحب کے پیچھے ہٹے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی اماں، ارے بابا کے پاس چلی گئی بہن، سکینہ نے دم توڑ دیا، ارے کیسے قبر بنائی مجھے نہیں معلوم، کیسے غسل و کفن کیا مجھے نہیں معلوم، قبر میں لٹا کے شاید کربلا کا رک کر کے آواز کی ہو، بابا شرمندہ ہوں، امانت حوالے کی تھی حفاظت نہ کر سکا، آپ کی لخت جگر واپس آ رہی ہے، کان زخمی ہے، رخسار زخمی ہے، پشت زخمی ہے، سینہ زخمی ہے بابا، ارے دادی کی پسلی ٹوٹی تھی تو یہ دیکھو تمہاری اسی دادی کی پوتی ہے، پسلیاں چھل گیا ہے گوشت، خون ہے، کرتا چپکا ہوا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔